امریکہ کی بھی نہیں مانیں گے, زبردستی نہیں مانیں گے کسی کی بات. 20 سال میں 13 حکومتیں گر چکی ہوئی ہیں. ریسنٹ الیکشن ہے, وہ در راٹھی نے ہرایا اس کو. دھرو راٹھی بھی جو ہے ضرورت سے زیادہ محب وطن بن گیا تھا جب اپنا حملہ ہوا تھا. شاہد اللہ صاحب یہ کہتے تھے کہ بھئی وہ ٹرمپ خط لکھے گا, عمران خان رہا ہو جائیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اوپر جو ہے ناراضگی کا برملا اظہار کر چکے ہوئے تھے. بال میں ہوا کیا؟ آخری تنکا تھا, اونٹ کی کمر پہ رکھا گیا اور کمر طارق صاحب ٹوٹ گئی. سر دھرو راٹھی نے جس قدر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, بالکل, یعنی کہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ریسنٹ الیکشن ہے وہ در راٹھی نے ہرایا اس کو. اور بالکل یہاں تک الزام آتا ہے کہ در راٹھی نے جیتا الیکشن اس سے. بالکل, دھرو راٹھی بھی جو ہے ضرورت سے زیادہ محب وطن بن گیا تھا جب اپنا حملہ ہوا تھا. حالانکہ نہیں, ہم نہیں نفرت. ہمارے یوٹیوبر پاکستان کے ٹاپ کے ہم یوٹیوبر دیکھ لیں, طارق صاحب ہمارے سارے یوٹیوبر ہیں. میں یہاں پہ مزمل کو بڑا اپریشیٹ کروں گا, انتہائی سین انالیسس کیا سب نے, کوئی وار مونگرنگ نہیں طارق صاحب یہاں پہ کیا. ہم چاہتے بھی نہیں ہیں, اور ہماری یوتھ ٹو بی آنیسٹ ہے, آپ چیک کر لیں ہمارے میڈیا کو, ہمارے لوگوں میں وہ نفرت اس طریقے سے نہیں ہے انڈینس کے لیے. ہمیں لگتا ہے سوسائٹی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑا ضروری ہے. سر سنو, اور یاد رکھیں ہمیں مودی سے پرابلم ہے, مودی کی پالیسی سے پرابلم ہے, آپ کے ساتھ پرابلم نہیں ہے. اور بات یہ کہ ایک بات ذرا سمجھیں سر, وہ ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے, پر اتنی بات نہیں ہے کہ آپ ہمیں ڈرا ڈرو لیں گے. ڈرنے ڈرنے والی یہ قوم نہیں ہے یار, نہیں ہے. صحیح بات ہے, آپ نے دیکھ لیا, نہیں ڈرے, بالکل, آئندہ بھی نہیں ڈریں گے, ڈرتے نہیں ہیں. بالکل صحیح بات, اور تھریٹ بھی نہیں کرتے. تھریٹ بھی نہیں کرتے, بالکل ہے, تھریٹ بھی نہیں کرتے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا, ایک چیز جو میرے لیے بڑی یونیک تھی, اور مجھے پھر بھی طارق صاحب میں یہاں پہ ضرور کہوں گا, مجھے پتہ ہے اس کے باوجود وہ جو ٹاکسک ایلیمنٹس ہیں طارق صاحب, وہ پھر بھی باز نہیں آئیں گے. اس سے آپ اندازہ کریں گے کیا بنا دیا انہوں نے, کہ ڈپلومیسی یا امن کی بات کرنا بھی دشوار ہے. تو میرے خیال میں جو ادھر کے مسلمانوں کو نہیں چھوڑ رہے, وہ ہم سے متعلق کیا رائے رکھیں گے. بہت ہی افسوس ہے سر. کوئی کسی قسم کی بھارت سے جنگ نہیں چاہتے, امن چاہتے ہیں, بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لیکن ایکول گراؤنڈ پہ. ہاں, دھونس نہیں مانیں گے. بالکل, دھمکی بھی نہیں مانیں گے, دھونس ڈالیں گے, آپ دیں گے بھی نہیں, مانیں گے بھی نہیں. صحیح بات ہے. آپ ایک بار نہیں 10 بار کر کے دیکھ لیں, ہم دھونس سے نہیں مانیں گے, نہیں دبیں گے. بالکل, حتیٰ کہ پاکستانی کی ایک نیچر آپ سے شیئر کر دوں, امریکہ کی بھی نہیں مانیں گے, زبردستی نہیں مانیں گے کسی کی بات. طارق صاحب بالکل, افغانیوں نے نہیں مانی, نہیں مانیں گے. یہ نہیں ہے, یہ بریڈ ہی نہیں ہے. بالکل. اور بڑا افسوس ہے کہ اس مودی نے گجرات میں کھڑا ہو کے کہا پاکستانیوں تمہیں گولی دیں گے, روٹی نہیں دیں گے. اتنا شرم کا مقام ہے اور اتنا ٹاکسک انسان ہے یہ, کہتا ہے اس سے اس کی مسلمان مخالف روٹی کھاؤ ورنہ گولی تو ہے. مودی صاحب ابھی کو مودی نے میرے خیال میں گجرات کے تناظر میں سارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا سر, ایک چیز جو مجھے بڑی یونیک لگی, جو مودی نے ریزسٹ کیا امریکہ کو, خاص طور پہ روس کے تناظر پہ, اس نے 50% ٹیرف قبول کر لیا. اس نے امریکہ میں جانے کی 2 بار, ایک دفعہ G20 کے اجلاس میں بھی غالباً اس نے انکار کر دیا, ایک دفعہ اس نے آنے کی دعوت دی ٹرمپ نے, وہ بھی اس نے انکار کر دیا. وہ کھلے بندوں اس نے روس کے ساتھ اپنی جو تیل کی تجارت ہے وہ بھی بڑھا دی. وہ کھلے عام گیا, اس نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں 5 سال بعد شرکت بھی کی, وہاں سے جا کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی, مسکراہٹیں بھی بکھیریں. یہ بتائیے گا عثمان صاحب کہ میں نے تو دیکھا کہ بڑا ریزسٹ کر گیا انڈیا. یہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے انڈیا سے کہ انڈیا اتنا ریزسٹ کر جائے گا؟ نہیں, میرے خیال میں اس کو اتنا رزسٹ نہیں مانتا. ایک جیسچر کے طور پہ اس نے چائنا گیا مودی جو ہے, لیکن دوسرے اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد اس نے جس طریقے سے اپنا, آپ کہہ لیں کہ اس کی وہ شروع کر دی ہوئی تھی اپنا کیا کہتے ہیں خوش آمدی, اور جس طریقے سے اس کا ایک خاص تناظر کے اندر, مطلب تمہیں شرم نہیں ایک منٹ کے لیے کہ ایک امریکہ تمہیں کیسٹیگیٹ کر رہا ہے, کس طریقے سے تمہارے ساتھ سلوک کر رہا ہے. تو چلو تم بھی اپنے الفاظ کے اندر پھر بتاؤ, تم کھڑے ہو, لیکن 272 کریکٹر کے اندر جو کہ ٹویٹر کے اوپر الاؤ ہوتے ہیں, اس کے اندر جس طرح چاپلوسی کی اس نے, جس طرح سے خوشامد کی ہے, میرے خیال میں وہ بتاتی ہے کہ مودی جو ہے کوئی کنفرنٹریشن اس طریقے سے نہیں چاہتا. اور طارق صاحب اس کی بڑی ریزن بھی ہے جو لاجیکل بھی ہے میرے خیال میں. ایک تو وہ ڈومیسٹک اپنی جو تھیٹر ہے, آڈینس ہے, اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. امریکن اور کیا مانگتے ہیں ان سے, امریکن کہتے ہیں کہ ہمیں سرمایہ کاری کرنے دو. کس میں؟ زراعت کے شعبے میں, ڈیری سیکٹر کے اندر ہے, اور لائف سٹاک میں. اب وہ طارق صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ کسانوں نے کس طریقے سے پروٹیسٹ کیا تھا, پنجاب کے اندر, ہریانہ کے اندر ہے,
جی جی. تو انہیں لگتا ہے کہ میں نیا محاذ نہیں کھول سکتا, وہاں پہ کانگریس کی گورنمنٹ ہے, پنجاب کے اندر ہے, اور کچھ نہ کچھ ایکسپلائٹ ہو جائے گی سچویشن ہے, میرا ووٹر جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں مجھ سے باغی ہو جائے گا. تو وہ اس چیز کے لیے اس نے سٹینڈ لیا ہے, اور وہ بھی یاد رکھیں بھارت میں اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ کرنے کے لیے لیا ہے, اس کے علاوہ کوئی بڑی ریزن نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ ٹیرف کے حوالے سے بھی اس کے خلاف تھا, چائنا کے حوالے سے بھی. پھر برکس کو آپ بیچ میں سے جو ہے نا مس نہیں کر سکتے کہ ڈی ڈالرائزیشن کی جو کمپین ہے, اچھا تم اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہوگے, ایسا نہیں زی کے ساتھ وہ صرف چائنا میں کھڑا ہوا ہے سی او میں. لوگوں کو برکس سمجھا دیں کہ برکس اپنا جو ہے وہ برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اور ساؤتھ امریکہ, آپ سمجھے گلوبل ساؤتھ افریقہ, ساؤتھ افریقہ, یہ گلوبل ساؤتھ کا ایک اتحاد ہے جو مغرب کی جو آپ کہہ لیں پالیسیاں رہی ہیں پچھلے 50-60 سالوں کے اندر, انہیں لگتا ہے کہ ہمیں فیئر گراؤنڈ کے اوپر نا ٹریٹ نہیں کیا گیا, ایکول گراؤنڈ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. اور انہیں لگتا ہے کہ ہم ایک کاؤنٹر ڈسکورس, ہم اپنا بیانیہ جو ہے تشکیل دیں گے جس میں ہم لوکل کرنسی میں تجارت کریں گے, ڈی ڈالرائزیشن, کیونکہ پوری دنیا کے اندر ڈالر کے اندر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, کیونکہ فائنینشیل سارا سسٹم تو مینیج انہوں نے کیا ہوا ہے. ایون پیٹرو اپنا ڈالر اکانومیز جو ہیں وہ بھی ڈالر کے اندر ہی دیکھتی ہیں, باؤنڈ ہیں, یعنی کہ انہوں نے پیک کیا ہوا ہے اپنی پیٹرول بیچنا ہوئے مالک باؤنڈ کیے ہوئے امریکہ نے کہ آپ نے جو ڈالر بیچنا, یہ جو پیٹرول بیچنا ہے ڈالر میں بیچنا ہے, اس کو پیٹرو ڈالر ٹائپ کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی, اور صرف کویت نے نہیں کیا, وہ اپنے دینار کے اندر ٹرانزیکشن کرتے ہیں, اسی لیے وہ 800 روپے کے اوپر پہنچا ہوا ہے. تو میرے خیال میں وہ اس کانٹیکسٹ کے اندر ہم جو بات کر رہے تھے, میری ٹرین آف تھاٹ مس ہوگی, ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امریکہ کے لیے صرف روس سے تیل خریدنا مسئلہ نہیں تھا, ڈی ڈالرائزیشن بھی مسئلہ, ڈی ڈالرائزیشن بہت بڑا مسئلہ تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اوپر جو ہے ناراضگی کا برملا اظہار کر چکے ہوئے تھے. تو ایسا نہیں, مودی کیا چاہتا ہے, مودی چاہتا ہے کہ اپنا چوپڑی کھاؤں اور دو کھاؤں ہے, کہ ادھر بھی پاؤں رکھوں ہے اور ادھر بھی پاؤں رکھوں اور بیلنس کروں ہے. اب ادھر والا بھی پاؤں سلپ ہو گیا, ادھر سے بھی دھکا پڑ گیا, اب کہتے ہیں ہم نان الائنمنٹ کی پالیسی پہ جائیں گے. کہ امریکہ کہتا ہے یہ جو برکس ہے یہ نان اینٹی نیٹو الائنس ہے. بالکل ہے, اور وہ نہیں, وہ کہتا ہے ایس سی او اینٹی نیٹو الائنس ہے جس کو چائنا جو ہے لیڈ کر رہا ہے, اور برکس میں بھی تمام ملک جو ہیں اس میں دیکھیں 3 تو نیوکلیئر پاور ہے اس کے اندر بھی ہے, اور برازیل کے ساتھ بھی دیکھیں بولسونارو اس کا دوست ہے, اسے سزا ہوگی وہاں پہ 25 سال کی ہے, اس کے بھی خلاف ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اور ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کیا ویڈیو دکھا کے ہے. ذرا پاکستانی لطیفہ بھی سنا دیو کہ وہ اپنے برازیل کے دوست لی خط لکھ دیتا سی انہیں, ذرا سنا دیں, آپ بھی سنا دیں, میں بھی محظوظ ہو جاؤں تھوڑی دیر اس کے لیے. جو یہ پاکستانی کہتے ہیں نا کہ امریکہ, پاکستانیوں میں کچھ لوگ تھے نا وہ سمجھتے تھے کہ جی ٹرمپ آئے گا, وہ خط لکھے گا, دباؤ ڈالے گا, اور اس میں مشاہد اللہ صاحب یہ کہتے تھے کہ بھئی وہ ٹرمپ خط لکھے گا اور بس یہ بس مسئلہ ختم ہو جائے گا, عمران خان رہا ہو جائیں گے. سلمان احمد صاحب کہتے ہیں بس یہ دیکھیں ٹرمپ آیا تو یہ ہو جائے گا. انہوں نے پاکستان کا کبھی نام بھی نہیں لیا, عمران خان کا نے رہائی کی بات کی, لیکن غالباً برازیل کے اس کی جو سزا دی گئی اس کے خلاف باقاعدہ خط لکھ کے اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے. پاکستان کے لیے نہ خط لکھا نہ لکھا کیونکہ مفادات کی جنگ ہے, وہ برازیل کے صدر کے لیے غالباً لکھا تھا خط انہوں نے, جو جس کو سزا ہو گئی ہے اب. جی جی بالکل, صدر تھا یا وزیر اعظم, لیکن اس کو سزا ہو گئی. صدر تھے بولسونارو, ان کے صدر تھے. نیپال کی بات آپ کر رہے تھے, نیپال پہ آئیں سر. ہوا کہ نیپال میں ہوا کیا, پوری سٹوری آپ کے پاس فورم ہے, 5 سے 10 منٹ لیں, 15 منٹ لیں, لیکن ہمیں پاکستانیوں کو نیپال سمجھائیں کہ نیپال میں ہوا کیا. اور بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پاپولسٹ نعرے کے ساتھ جو ہے نا, جو ینگ جنریشن ہے چلے گئی ہے پاپولسٹ نعرے کے ساتھ, اصل میں یہ سارا معاملہ تھا ہی نہیں کوئی. اور یہاں بھی میں نے ایک پڑھا کہ بھائی وہ تو نیپال میں چیزیں بہتر ہو رہی تھیں. آپ بتائیں کہ پورے نیپال کہانی سمجھائیں گے کیا ہوا عثمان. میرے ہمیں اگر ناظرین کو فیکٹس کے ساتھ سمجھایا جائے تو انہیں بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. اب ہم نیپال کی بات کرتے ہیں. نیپال کے اندر صورتحال کیا ہے, یہ آخری تنکا تھا جو کہ اونٹ کی کمر پہ رکھا گیا اور کمر طارق صاحب ٹوٹ گئی. اچھا جی, ٹھیک ہے. نیپال کے اندر 42% یوتھ ہے طارق صاحب. ماہانہ وہاں کے اوپر جو ہے جو 64% طبقہ ہے جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ ڈیلی ویجر ہے. اچھا, کام مل گیا ٹھیک ہے, نہ ملا تو نہیں ہے. اس کے علاوہ وہاں کے اوپر جو بے روزگاری ہے طارق صاحب ہے وہ 15 سے 24 سال کے ایج گروپ میں 22% ہے. 16 لاکھ لوگ وہاں پہ بیرون ملک ہیں, اور 9 لاکھ کے قریب وہاں کے اوپر بے روزگار لوگ ہیں. اور صرف جو ہے طارق صاحب 20% سے بھی کم لوگ جو ہیں کانٹریکچوئل جابس کے اوپر ہیں. اب یہ کوئی ہیپی پکچر تو نہیں ہے, یہ تو فیل گڈ فیکٹر نہیں ہے, مارکیٹ کے اندر ہے. دوسری طرف طارق صاحب 20 سال میں 13 حکومتیں گر چکی ہوئی ہیں. 13 حکومتیں 20 سال میں, آپ اندازہ کریں کنسسٹنسی کیا ہوگی ہے.
240 سال بادشاہی نظام رہا, 2008 میں ختم ہوا, جس کے بعد ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کا فیز شروع ہوتا ہے, اور اس کے اندر بھی دیکھیں جھٹکے کتنے ہیں. اور 2015 میں یہ نئی ینگ جنزی ہیں, اور ینگ ہی کانسٹیٹیوشن تھا 2015 کے جنزی اندر. میں سمجھائیں لوگوں کو جنزی سے مراد کیا ہوتی ہے, لوگوں کو یہ پتہ جنزی نہیں. یہ 2011-12 کے بعد جو لوگ اپنا 2010 کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ جنزی ہیں. اور 2001 کے بعد جی جو اپنا یہ سینچری سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد جو نوجوان پیدا ہوا ہے اس کو جنزی کہتے ہیں. اور اس کے بعد الفا بیٹا بھی ہم سن رہے ہیں, الفا بھی ہے, وہ اس سے بعد والے پیدا وہ ہونے بعد والے ہیں بالکل, وہ شاید 2012 والے الفا ہیں, اور 2018 سے 20 والے شاید جو ہیں وہ بیٹا ہیں. تو وہ جو جنریشن تھی وہ میں نے جس طرح بتایا 15 سے 24 والے جو ہیں وہ بے روزگاری کی طرف زیادہ وہاں کے اوپر تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا. اور طارق صاحب جہاں پہ 42% لوگ ہوں نوجوان ہوں اور 15 سے 30 سال کی ایج بریکٹ کے اندر, اور وہ دیکھ کیا رہے ہیں طارق صاحب, وہ دیکھ رہے ہیں نوجوان وہاں پہ باہر بھاگ رہے ہیں, باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ طارق صاحب جتنی ٹک ٹاک کی ویڈیوز وائرل اور فیمس ہیں نا, وہ کن کی ہیں, ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے نیپو کڈ کی, نیپوٹزم کے حوالے سے. وہ دیکھتے ہیں جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں گاڑیاں, اور جس طریقے سے ایک افلوئنٹ اپنا کیا کہتے ہیں اسٹائل کے اندر جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ان کا, اور جس طرح شاہی زندگی گزار رہے ہیں وہاں کے اوپر ہے. تو اس چیز نے نوجوانوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ زچ کیا, اور نفرت کا اظہار تھا کہ ایلیٹ بہت زیادہ وہاں کے اوپر فائدہ اٹھا رہی ہے, نیپوٹزم اقربا پروری وہاں پہ بہت ہے, اور کرپشن بہت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم چونکہ نیپال جو ہے اس طریقے سے اس کو نہیں دیکھتے, لیکن یہ چیزیں وہاں پہ رپورٹ ہو رہی تھیں.